اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کسی پہ خرچ کر سکیں، تو سب سے بہترین یہ بے زبان جانور میری نظر میں، جو کہ ہمیں ہمارے فوت ہونے کے بعد گواہی دیں گے، کیونکہ انسانوں کے پیچھے تو آپ جتنا بھی مطلب یعنی کہ کرو ضائع ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بے زبان جانوروں سے میرا بڑا دل لگتا ہے۔ میں بلی اور یہ جو کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو دانہ باجرہ صدقات کی صورت میں ڈالتی ہوں، اور اپنوں کی بھی میں جو میرے اپنے بھی ہوں، جہاں تک میرے وسائل ہوں میں ہیلپ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم سویٹ ہوم وتھ سمیرہ۔ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری یوٹیوب فیملی، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج صبح سے رات تک میں آپ سے روٹین بھی شیئر کروں گی اور کچھ دل کی باتیں بھی کروں گی۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے بریک فاسٹ کا میں بتاتی ہوں کہ آج میں نے یہ 2 ایگ یوگ جو ہیں سکینہ کے لیے بنائے، کیونکہ پتہ کیا، پہلے نا وہ ایگ یوگ کھاتی تھی نا، ماشاءاللہ بہت اس کی ہیلتھ ٹھیک تھی، کیونکہ فیوریٹ ہے اس کا ایگ یوگ۔ تو میں پھر کوشش کرتی تھی کہ میں اسے وائٹ ایگ بھی کھلاؤں، لیکن وہ نہیں کھا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کی صحت بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہی ہے، اور نظر بھی لگی ہوئی تھی اس کو بہت زیادہ۔ میں نے اس کو تعویذ وغیرہ کی دھونی بھی، جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام لکھے ہوئے تو اس کی دھونی دیتے ہیں نا، تو وہ میں بھابھی سے لے کے اس کو دیتی رہتی ہوں، کیونکہ میری بھابھی عالمہ ہیں، تو ان سے پھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا تعویذوں کی صورت میں لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اس کو وہ سنگھاتی ہوں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں، وہ شیطان کو دور بھگانے کے لیے اور نظر بد کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو آج جو ہم تھالی بنانے لگے ہیں، آج بڑی زبردستی تھالی بنانے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اپنے کچن میں آ گئی۔ سب سے پہلے میں نے پینٹس جو تھی نا وہ روسٹ کرنے کے لیے رکھ دی، اور یہ میں نے وائٹ لوبیا بھگویا ہوتا ہے، اس کو بھی میں نے بڑا اچھا سا جو ہے نا گلا لیا۔ یہ وائٹ لوبیا ہے۔ اچھا، ہسبینڈ کے آفس کھانا جانا شروع ہو چکا ہے۔ اب ہسبینڈ کے آفس کھانا جایا کرے گا، کیونکہ ان کے وہاں پر 2-3 لوگ بھی ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، تو وہ پھر آؤٹ آف سسٹم ہو جاتا تھا سارا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر سے کھانا آ جائے؟ تو میں نے بولا ہاں، موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی جب دل چاہے گا تو بنا کے بھی دیا کروں گی ان کو کھانا، کیونکہ چینل کو بھی مجھے دیکھنا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا میں موڈی بھی ہوں نا، تو ان چیزوں میں بہرحال میں کوشش کروں گی کہ میں بنا کے دے سکوں چیزیں، اور ویجیٹیبلز اور گروسری تو میں بہت لے کر آئی ہوں اس پلاننگ سے، اور آج سے میں نے سٹارٹ بھی کیا تھا۔ پہلے پینٹس لے لیے، پینٹس کو ہم نے روسٹ کر لینا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا میں نے نمک لگا کے بھی روسٹ کیا تھا، اور تھوڑا سا میں نے بغیر نمک لگا کے روسٹ کیا تھا، وہ میں نے اس میں ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیا کہتے ہیں یار، یہ اس میں گریوی میں ڈالنے کے لیے۔ گریوی کے لیے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میں اکثر اور بیشتر یہ گریوی بناتی ہوں، جس میں ٹماٹر، پیاز، لہسن، ادرک اور ہری مرچ کو ڈال کے روسٹ کر کے تھوڑا سا آئل میں، اس کے بعد میں پیسٹ بنا لیتی ہوں، اور اس میں نے پینٹس بھی ڈال دینی ہے، اور پینٹس ڈال کے اس کو بھی روسٹ کر دینا ہے۔ یہ جو دوسری پینٹس بھن رہی ہیں نا، ان کو میں نے نمک لگا کے اپنی سسٹر کے لیے میں بھون رہی تھی، کیونکہ وہ بیمار ہوئی تھی، ابھی ان کو چکن گونیا بھی ہوا تھا، اور اس کے وجہ سے ان کو کافی ویکنیس بھی ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد پھر اس میں سارے مسالے ڈالنے ہیں۔ آپ نے مسالوں میں کیا کیا ڈالنا ہے؟ اس میں لال مرچی، سوکھا دھنیا، نمک، اور جو ہے زیرہ، اور یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس مسالے کو بھون لینا ہے۔ اور یہاں پر ساتھ میں بنے گی تھالی، تو اس میں بنیں گے بینگن کے بھرتا نہیں، بینگن کا بھرتا۔ تو جی، تو بینگن کا بھرتا بنے گا، اور اس میں پہلے نا بینگن کے بھرتے میں نا، یہ میں فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں بینگن کا بھرتا بنانے لگی ہوں۔ مطلب یعنی کہ میں انڈینس کو دیکھتی ہوں، وہ الگ الگ طرح کی چیزیں، دال چاول اور یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ پاپڑ، یہ چیزیں بناتے ہیں نا، تو بینگن کا بھرتا جو ہے وہ میں فرسٹ ٹائم بنانے لگی ہوں، لیکن یہ بہت ہی اچھا بنا تھا اور بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بنا تھا۔ اس ریسیپی کو فالو کیجیے گا، اور یہ میں نے اپنے ذہن سے ہی بنایا ہے بس، مطلب یعنی کہ کسی سے میں نے پوچھی نہیں ہے۔ امی کو میں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، کہ وہ اس طرح سے روسٹ کرتی تھی، تو میں نے بھی اسی طرح سے جو ہے پھر آگے پیچھے کر کے اس کو بینگنوں کو جو ہے وہ روسٹ کیا۔ پہلے اس کو آگ پہ میں نے مطلب جیسے کہ چاروں طرف سے کیا کرتے ہیں وہ سیکتے ہیں نا، جیسے ویسے سیکا، اور اس کے لیے پھر میں نے پیاز چاپ کر لی تھی، لہسن چاپ کر لیا تھا، ٹماٹر چاپ کر لیے تھے، یہ تمام چیزیں چاپ کر کے سائڈ پہ رکھ دی تھی۔ اب جب یہ میری گریوی جو ہے نا بہت اچھی طرح سے بھن گئی نا، تو اس میں نے ہلدی، سوکھا دھنیا، لال مرچی پاؤڈر، نمک، یہ تمام مسالے ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ گریوی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ٹماٹر، پیاز، لہسن، ادرک، اور یہ اس کا پیسٹ بنا کے اس کی گریوی ہے، اور ساتھ میں لوبیا اچھی طرح سے نا، مطلب یعنی کہ بالکل گلا ہوا آپ نے بوائل کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، تو پھر جو ہے کیا نام ہے، ساتھ میں آپ نے اس کو آئل ڈال کے اچھی طرح سے بھونتے جانا ہے۔ جب یہ آئل اس کا سیپریٹ ہو جائے نا، بالکل اچھی طرح اس کا مطلب یعنی کہ اس طرح سے آئل سیپریٹ ہو جائے۔ اچھا، یہ جو گریوی جتنی زیادہ بھنی ہوئی ہوگی نا، جتنی زیادہ اچھی ہوگی، اس سے ہی اس میں ٹیسٹ آئے گا۔ اچھا، دل کی جو کچھ باتیں وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، یہاں پر کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ویورز، انسان جو ہے نا، انسان خطا کا پتلا ہے،
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سے جب دیکھیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. لیکن ہم جو انسان ہوتے ہیں, تو اگر ہم انسانوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرا انسان ہمیں معاف نہیں کرتا, دل بڑا نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ مطلب یعنی کہ اس بات کو ہم انسانوں میں یہ فطرت ہوتی ہے کہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ بھی ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں وہ اپنا لیتے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے کسی اپنے نے غلطی کی ہے نا, تو اس کو ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ, اس کی برائیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے نا. ایکسیپٹ کریں, اس کو موقع دیں. اگر وہ پھر بھی دوبارہ واپس اس طرح کی چیزیں کرے, تو پھر آپ ایک دفعہ اس کو دیکھیں, پھر 2 دفعہ, اور پھر تیسری دفعہ آپ اس کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیں کہ یہ تو سدھرنے والا ہے ہی نہیں. تب آپ چانس آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ اسے, کوشش تو تب بھی آپ کریں کہ آپ معاف کرنے والوں میں سے بنیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر جو ہے معافی مانگنے سے اگر تمہاری عزت کم ہونا, تو روز محشر میں مجھ سے لے لینا. تو جب ہم معاف کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر پہ ہمیں خود اس کا صلہ دیں گے, تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. اس پر کہتے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. ساتھ میں میرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یہ بینگن کا بھرتے کی تیاری شروع ہو گئی. میں نے کڑھائی لے لی, اس میں نے آئل ڈال دیا, اور ساتھ میں پیاز, لہسن, ٹماٹر کا ایک بنتا جائے گا, آپ ساتھ دیکھتے جاؤ. تو ایک تو بات میں نے آپ لوگوں سے یہ کرنی تھی, اور دوسری میں نے جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنی تھی کہ یار ہم کیوں نہیں موو آن ہو جاتے. موو آن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ ہماری کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو ہم اس کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں, تو ہم اس کو اپنا سر درد بنا کے بیٹھے رہتے ہیں, اور اپنی اتنی پیاری سی جو ہماری زندگی کی خوشیاں ہوتی ہیں ان کو لوز کرتے جاتے ہیں, اپنے آپ کی صحت کو, اور بھی بہت تمام چیزوں کو. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں کیوں سوچوں ایسا کہ بھائی میں اگر پریشان ہوں تو میں اپنا ولاگ نہ بناؤں, میں اپنے ویور سے باتیں نہیں کروں, یا میں اپنے ویورز کے لیے کچھ اچھا کانٹینٹ نہیں لے کر آؤں اور بس بیٹھی رہوں. نہیں, فائدہ نہیں ہے نا یار. اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں. اگر کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہیں ارد گرد, تو ان کو اوائڈ کر کے اپنے آپ پہ توجہ دینا, مصروف رکھنا, یہ بھی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے, اور ہر بہادر انسان کا یہ کام ہے. کسی بزدل انسان کا یہ کام نہیں ہے. بزدل انسان کو آپ دیکھیں کہ وہ غلطی کرے گا تو سب سے پہلے تو وہ مانے گا نہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری دفعہ یہ ہوگا کہ وہ چھپے گا. تیسری دفعہ یہ ہے کہ وہ بولے گا بھائی میں تو ٹھیک ہوں, باقی سب غلط ہیں, اور اسی پہ اٹکا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بھی ہدایت نہیں دیتے کہ وہ مان سکے اس چیز کو. تو اور جو بہادر انسان ہے وہ اپنی غلطی بھی مانے گا, اور اگر کسی اور سے بھی غلطی ہوگی تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرے گا, اور اپنی زندگی میں لگا رہے گا, اور اپنی جو چیزیں ہیں نا ان سے وہ کبھی بھی نہیں بھاگے گا, ان کو فیس کرے گا. یہی بہادری ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا یہ بھرتے کے جو ہے نا, یہ جو کیا ہوتے ہیں, یہ جو اوپر کے چھلکے ولکے ہوتے ہیں نا, جب یہ گل جائے نا تو آپ نے اس طرح سے یہ سیپریٹ بھی کر لینا ہے, اور ساتھ میں وہاں پر وہ مطلب اس کا وہ تڑکا بھی بن رہا ہے, جس میں پیاز, لہسن کٹی ہوئی, اور ساتھ میں مطلب ٹماٹر, زیرہ, یہ تمام مسالے ڈال کے آپ نے پھر بعد میں کیا کرنا ہے, یہ بھرتا بھی ڈال دینا ہے. اچھا, ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری اور تیسری سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ یار ہمیں زندگی میں نا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم جو جیسے ہیں نا, یعنی کہ ہم جو اوریجنل ہیں نا, ہم جس طرح کے اوریجنل ہیں, مطلب جیسے بھی ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, یا مطلب جیسا جو ہمیں اچھا لگتا ہے نا, ہمیں اوریجنل رہتے ہوئے ہی اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بدلنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب یعنی کہ اس طرح نہیں دکھانا چاہیے کہ ہم یہ نہیں ہیں, جو ہیں جیسے ہیں ویسے ہی رہیں. اچھا, یہاں پہ میرا لوبیا کے سالن بھی ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئے تھے. یار میں بتا نہیں سکتی یہ کتنا ٹیسٹی یہ بنا تھا, اور اتنا لذیذ بنا تھا. اور اس کے ساتھ میں نے بوائلڈ رائس کرنے ہیں, اور کر کے میں نے رکھ بھی دیے. وہ میں نے آپ کو پتہ ہے, چاول تو سب کو بھی بوائل کرنے آتے ہیں. آخر میں ہری مرچیں, سوکھا دھنیا نہیں, گرم مسالہ اور ہری مرچیں اور یہ سب چیزیں ڈال کے آپ نے گارنش کر دینا. اب اس میں آپ نے بینگن ڈال دینا, اور ساتھ میں جو ہے نا اس کو آپ نے جو ہے نا وہ کر دینا ہے, گھوٹ دینا ہے. تو یہاں تک اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھ لی ہے تو پلیز چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں, اور اگر اچھی لگی ہے تو ضرور کمنٹس کیے گا. دوسری طرف جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے, یہاں تو تھالی جتنی بھی بن جائے, میں تو کہہ رہی ہوں دنیا جہان کی تھالی بن جائے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہسبینڈ تو ہیں ماشاءاللہ گوشت خور, تو ان کے لیے میں بون لیس سالن ایک بنا رہی تھی, جو کہ میں نے لے لیا تقریباً 3 پاؤ بون لیس. اس کو میں نے کاٹ کے علیحدہ کر دیا. اس کے بعد میں نے رکھ دیا سائڈ پہ, اور اس کے بعد میں نے لے لیے 4 میڈیم سائز کے پیاز, اور ساتھ میں نے پھر وہ ان کو بھی
آئل میں ڈال کے ساتھ ساتھ کر دیا. اور تھوڑا سا آج میرا زیادہ کھانا بننے کی وجہ سے جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں یہاں پر لائٹ بھی جانے کا ڈر ہے، یہاں پر گیس بھی، یہاں پر تقریباً 8:30 ہونے والے ہیں، تو اس ٹائم میں گیس بھی جانے کا ڈر ہوتا ہے اور لائٹ بھی جانے کا ڈر ہوتا ہے. تو پھر میں جلدی جلدی سے سارے کام کرتی ہوں، اپنے نپٹاتی ہوں، کیونکہ پھر میں کہتی ہوں میرا ولاگ کمپلیٹ ہو جائے. ابھی میرے 3-4 ولاگ کر کے رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ باری باری سے آپ کے سامنے آئیں گے، جو کہ میرا گروسری سے بھی ریلیٹڈ ہے اور بھی بہت پیاری پیاری میں نے آؤٹنگ کی تھی اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. تو پلیز چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لو تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ اچھے اچھے سے ولاگز آ سکیں. اور یہ سارا چکن اٹھا کے میں نے پڑک دیا اس کے اندر، اور اس کے بعد میں نے اس کو بھون لینا ہے. جی جناب. اچھا، اور بھونتے بھونتے ایک بات آپ سے اور میں کہنا چاہوں گی اپنے دل کی، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کیا کریں، یعنی کہ نماز فجر ضرور پڑھا کریں، اور اس ٹائم میں دعائیں مانگا کریں، تہجد پڑھا کریں، کوشش کر کے سو کے اٹھا کریں، پھر تہجد پڑھا کریں، پھر نماز فجر پڑھا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام جتنی بھی دل کی پریشانیاں ہیں نا ان کو بیان کر دیا کریں، بنداس ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھل جایا کریں، بچ جایا کریں. جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ سے بیان کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہے، آپ نے ہی حل کرنا ہے، آپ نے سنبھالنا ہے مجھے، اور آپ اس کا بہترین حل نکالیں. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کسی بھی وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب سے بہتر وکیل آپ کے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور سب سے زیادہ اچھا وہ آپ کے لیے فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی. اور یہاں پر جو ہے میرا وہ جو کیا کہتے ہیں بینگن کا بھرتا بھی ریڈی ہو گیا تھا، ساتھ ساتھ میں نے برتن بھی واش کیے تھے، اور میں تقریباً 4-5 گھنٹے مسلسل یقین کرو کچن میں جب کھڑی رہتی ہوں، تو جب میں روم میں جاتی ہوں نا، تو اس دوران جو سکینہ صاحبہ نے روم کا حال کیا ہوتا ہے نا، تو یقین کرو چینل کو ٹائم دینے کے لیے پورا روم آؤٹ ہوا ہوتا ہے. اچھا خیر بہرحال یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تھالی بینگن کا بھرتا، سیلیڈ، ساتھ میں لوبیا، ساتھ میں رائس. اور بتائیں اس سے زیادہ انسان کو کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو ہم جھٹلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر مطلب یعنی کہ شکر کریں تو وہ بھی کم ہے، اور ہم کیوں اتنی ناشکری کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کون کون سے حسین کلر ہمارے لیے، ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ کون کون سے کھانے، کون کون سا. یہاں پر میرے ہسبینڈ کا سالن بھی ریڈی ہو رہا ہے، ہسبینڈ کا سے مراد ہسبینڈ کے لیے سالن ریڈی ہو رہا ہے، پورا ریڈی ہو گیا تھا، بس اس کو پھر میں نے ہلکا سا پانی ڈال کے نا اچھی طرح سے بھون بھان کے ہلکا سا پانی ڈال کے ہری مرچوں کا وہ کر کے میں نے دم پہ لگا دیا تھا. وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا کیونکہ مجھے تو بھائی یہ تھالی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور میں نے کھانا تھا کھانا، اور میں 8 بجے ڈنر کر کے فارغ کر دیتی ہوں، کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہے نا میں لیٹ نائٹ ڈنر نہیں کرتی، لیٹ نائٹ کھاتی نہیں ہوں. میں آج کل ویٹ کم کر رہی ہوں اپنا، اور ماشاءاللہ سے میرا 19 کلو وزن کم ہوا ہے. مجھے ہسبینڈ کہہ بھی رہے تھے کہ تم اتنی ویک ہوتی جا رہی ہو، تو ان کو نہیں پتہ کہ بھئی میں خود ہی کم کر رہی ہوں. اور پھر KFC رکھا ہوا تھا میرے پاس، مطلب KFC تو نہیں، منہ سے KFC نکل گیا، بروسٹ رکھا ہوا تھا، تو وہ پھر میں نے سکھانے کے لیے گرم کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو کھانا مطلب کھلایا. 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ میری فیوریٹ چیز جو کہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے، ہیلدی ہے، گرین ٹی. یہ گرین ٹی میں پیتی ہوں کم سے کم دن میں 2 سے 3 کپ پیتی ہوں میں، اور اس سے جو ہے نا اگر آپ سائنسی طریقے سے دیکھو تو یہ ہمارے موڈ کو بھی خوشگوار رکھتی ہے اور ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہترین ہے. تو چینل پہ جائیں، چینل کو وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوانوں کو ہرا بھرا رکھے اور گھروں کو آباد رکھے. اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا، فی امان اللہ.